اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ. صاحب کی خدمت میں ان کا شعر: میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. اور ساتھ ایک دوسرا شعر ہے: آنے والے تیرے راستے میں بچھاؤں پل کے، آنے والے تیرے راستے میں بچھاؤں پل کے، جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کر رو لو، جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کر رو. بس جس کے ساتھ، کیونکہ پھر وہ اندر ایک جذبات ہوتے ہیں تو ان پہ قابو ہو جاتے ہیں. پھر مختار نقوی صاحب چھٹ گیا، پھر ان کا موڈ خراب ہو جائے گا. ورنہ کئی صاحب کے بارے میں آج بڑا ایک ذہن میں ایک نقشہ تھا، لیکن نہیں، بس یہ دو شعر میں نے ذکر کر دیا. دوست کے بارے میں کچھ کہنا پڑ رہا ہے، میں کلمات نہیں بول رہا. حقیقت یہ ہے کہ اتنی جامع استفاد، ملٹی ڈائمینشن شخصیت کم از کم پولیس میں نے نہیں دیکھی. مجھ سے پہلے ہوں گے تو ہوں گے. انہوں نے کبھی مداحنت سے کام نہیں لیا، سچی بات برسردار کہی. قاری بھی تھے ماشاء اللہ. انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ ذمہ داری نبھائی ہے، اور ہمیشہ کے لیے شفتالو کو شفتالو کہا ہے، شف کبھی نہیں کہا. شاید کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. انہوں نے اپنی ڈگنیٹی کو، ادارے کے وقار کو، پرنسپل کی عزت کو ہمیشہ کے لیے منوا کے تک رکھا ہے. الفاظ نہیں ملتے. میں ان کو ایک اچھے مستقبل کی دعا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رکھے، اور ان کی جو صلاحیتیں ان کو قوم کے لیے مزید ہم نے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی، اور ہر موقع پر ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی. اتنی حوصلہ افزائی کی کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی یہ کالج کی ضرورت ہے، اور پرسو آپ نہیں پڑھائیں. تو نئے سبجیکٹ میں نے پڑھائے تو بڑی میری حوصلہ افزائی ہوئی. اور اب یہ ہم سے جا رہے ہیں تو ہم بہت زیادہ خفا ہیں، ناراض ہیں. یہ ریٹائرمنٹ جو ہے زندگی کا حصہ ہے. تو ہمارا انشاءاللہ پکا ارادہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ہمارا تعلق ان سے زیادہ مضبوط ہوگا. انشاءاللہ بڑھ چل کر اس کاری کی، اس سرکاری صاحب کی موجودگی میں ہم نے خدمت کی ہے تو کریں گے انشاءاللہ. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہمارے اساتذہ سے اللہ تعالیٰ ذریعہ رحمت کرے. مفتی محمود اشرف صاحب، وہ ایک مختلف جہاد سے ایک اچھی شخصیت تھے. تصوف پہ انہیں بڑی گرفت تھی، اور فقہ حدیث کو بھی. مجھے ایک حدیث بہت ہمیشہ کٹکتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی تو حضور نے اسے ٹوکا کہ قطعت عنقہ، کہ آپ نے تو اس کی گردن کو چھری. تو میں نے کہا یہ تعریف اب ہم نہیں کریں گے کسی کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے مفتی محمود اشرف صاحب سے میں نے پوچھا. ان کا بڑا پیارا سٹائل تھا. انہوں نے فرمایا کہ پیارے، تعریف دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تعریف ذات کی ہوتی ہے، ایک تعریف فعل کی ہوتی ہے. تو جو تعریف بری ہے وہ ذات کی بری ہے، کہ کوئی بندہ کہ فلاں بڑا عابد زاہد آدمی ہے، یہ تہجد گزار ہے. یہ ایک فعل کی تعریف ہے کہ فلاں بچہ بڑا اچھا قاری ہے، بڑا اچھا ٹیچر ہے، کمیونیکیشن سکل اس کی بہت اچھی ہے. تو ہم جو تعریف کر رہے ہیں تو یہ ان کی ذات کی نہیں کر رہے، ان کے فعل کی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس تعریف میں کوئی قبالوں کے ذریعے فیصلہ کروایا کہ یہ قومی زبان ہوگی، اور اس پہ فیڈرل میں بہت سارا کام بھی ہو رہا ہے، بہت سارے ادارے بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ان کی میں بھی فائل بھی ان کی منہ ہے، شاید ان کی بہت جلد ٹرانسفر بھی ہو جائے. لیکن میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان کے اگر مہینے نہیں دن بھی ہوں گے تو جس پوائنٹ سے قاری صاحب نے چھوڑا ہے. میرا بہت کم وقت اگرچہ یہاں گزرا ہے قاری صاحب کے ساتھ، لیکن جو وقت گزرا الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا. میں اکثر و بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے سامنے اس کے بارے میں اچھے کلمات ادا کرنا، ان کی خوبیاں بیان کرنا، شاید یہ کچھ پروٹوکول کا تقاضا بھی ہوتا ہے اور کچھ بعض لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے. لیکن قاری صاحب کی شخصیت کے حوالے سے شاید ان کو بھی اندازہ نہ ہو کہ ہم خفیہ طور پر ان کے کتنے حقیقت مند ہیں. تو ان کے پیٹھ پیچھے جب بھی ہم یہاں سے مانسہرہ کا سفر کر رہے ہوتے ہیں
تو عمومی طور پر قاری صاحب کو ہم بہت ہی زیادہ اچھے الفاظ میں یاد بھی کرتے ہیں، اور ان کا یہی خلوص، یہی سب کچھ تھا کہ جو آج باوجود کہ میٹنگ میں بھی ہم انوائٹڈ نہیں تھے اور کسی اور پروگرام میں بھی نہیں تھے، لیکن ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہوئے اور قاری صاحب کو رخصت کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. اور کسی شاعر کا ایک شعر قاری صاحب کے لیے بالکل صادق آتا ہے کہ صدیوں کو میں خون جگر دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے. بنیادی طور پر تو یہ ہمارے کالج کا ایک گلدستہ ہے جس میں قسم قسم کے رنگا رنگ مختلف خوشبو رکھنے والے پھول موجود ہیں، اور ہم سے اس گلدستے میں سے ایک پھول جدا ہو رہا ہے تو اس پہ افسوس بھی ہو رہا ہے. لیکن جس طرح ہمارے سابقہ پرنسپل صاحب ڈاکٹر نور حبیب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے سابقہ پروفیسر جناب عطا الرحمن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ آئندہ بھی اس طرح کی نشستوں میں ان کی موجودگی بھی ہم یعنی یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو اس لیے جدا ہوتے ہوئے بھی ہم جدا محسوس نہیں کر رہے ہیں. تو آخر میں اپنی تمام اسٹاف کی طرف سے پروفیسر صاحب اس محفل میں ویسے ارادہ تو تاکہ آخر چونکہ ایک پروگرام تو پہلے ہو چکا تھا باضابطہ طور پر، لیکن چونکہ بیچ میں چھٹیاں آ رہی تھی اور آخری دن جو ہے وہ آج کا تھا، تو آج کے دن جو ہے اگر ایسے بنوا ہم رخصت کرتے تو وہ گزشتہ جو پروگرام تھا اس کی رونق کی پڑ جاتی. تو اس لیے ہم نے کہا کہ دوست احباب جتنے بھی آئیں گے ایسے باضابطہ طریقے سے پرتکلف دعوت تو نہیں ہے، شاید جو ہمارے مہمان ہیں ان کے شاید نشان نہیں ہے، بہرحال ایک سادہ ترتیب جو ہے وہ ایسے ہی ہو تاکہ گلدستے کے پھول مستقبل کی اجتماعیت کے لیے ایک ذریعہ بن جائے اور ہم ان کو یعنی اچھے طریقے سے ایک خوشی کے انداز میں جو ہے ان کو یہاں سے رخصت کر لیں. اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا تھا. میں نئی پرنسپل صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان کی آمد اور اس کالج میں سربراہ کی حیثیت سے چارج سنبھالنا اس کالج کے لیے جو ہے وہ اچھا شگون ہوگا، اور انشاءاللہ یعنی یہ بھی کالج کو روبی طرف لے جائیں گے. اور پرنسپل صاحب کو کی خدمات خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک طویل سروس کے بعد جو ہے وہ آخر میں ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور یقیناً اس دوران جو ہے وہ کیونکہ ہم چھوٹے تھے غلطیاں ہم سے ہو گئی ہوں گی، ان کے حق تلفی بھی ہو گئی ہوگی، بعض اوقات جو ہے وہ ہنسی مذاق میں گپ شپ میں ان کی تو یعنی ہم سے الفاظ میں توہین بھی ہو گئی ہوگی. تو ہم سب جو ہماری غلطیاں ہیں پیشہ ورانہ پہلوؤں سے یا غیر پیشہ ورانہ یعنی ان کے ساتھ جو غیر رسمی مراسم تھے ہمارے، اس حوالے سے اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی کسی بھی دوست سے ہوئی ہو تو سب کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ یعنی خوش دلی سے ہمیں معاف کریں گے. اور